बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें आपके लिए। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसा है? बज़ाहिर एक खामोशी है, सुकूत है और ऐसे लग रहा है कि सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। और उसकी वजह यह है कि आप हमारा जो इस वक्त कल्चर है वो यही है कि रावलपिंडी की तरफ देखा जाता है। रावलपिंडी के वकील तब्दील हो चुके हैं और वो अपनी ब्रीफिंग्स ले रहे हैं और उस ब्रीफिंग्स के बाद सब उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो क्या ऐलान करते हैं या क्या पॉलिसी होती है उनकी। जो अब तक पॉलिसीज आ रही हैं वो हम सब के सामने हैं, उनमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, मस्बत चीज़ें हैं। लेकिन चूंकि अभी इनिशियली चंद 4 दिन हुए हैं टोटल, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। अभी इंतज़ार करना चाहिए, उनको ब्रीफिंग्स मुकम्मल तौर पर लेने दें, क्योंकि ये अफ़वाज पाकिस्तान एक बहुत मुनज़्ज़म इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है और पाकिस्तान पहली जो दुनिया भर की 10 बेहतरीन अफ़वाज हैं उनमें पाकिस्तानी अफ़वाज का शुमार होता है। इसलिए कुछ थोड़ा सा वक्त लगेगा और उनको वक्त दिया जाना चाहिए और उसके बाद देखेंगे कि ये सारे मामला किस तरफ बैठते हैं। जो पिछला बाजवा साहब ने जितना भी गंद फैलाया हुआ है उस गंद को साफ करने के लिए एक मुद्दत दरकार है। ये कुछ जुमा 8 दिन में ये सारा गंद साफ नहीं होना, बल्कि उसके लिए काफ़ी वक्त दरकार है और यकसुई भी और एक अच्छी टीम की ज़रूरत है। उसके बाद ही यानी कि मुखलिस टीम जो इदारे के साथ, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो, जिनके कोई ज़ाती मफादात ना हो, जिनको कोई ज़ाती खौफ ना हो और जिनके कोई ज़ाती जराइम ना हो, एक ऐसी टीम की ज़रूरत है। और वही टीम पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के इदारों को भी और मुसल्लह अफवाज को भी आगे लेके जा सकती है, इस बुरहान से निकाल सकती है। इसलिए इंतज़ार करना चाहिए थोड़ा सा और उसके बाद कोई रद्द अमल देना चाहिए। और शायद इसीलिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अपनी तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को, अपने तमाम रहनुमाओं को, सोशल मीडिया टीम को, सबको मना कर दिया है कि ऐसा कोई कमेंट नहीं करना। अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फौरी तौर पे जिन पे कमेंट्स करने चाहिए और आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और उसमें इमरान खान साहब ने भी की है और तमाम के तमाम पाकिस्तान भर के एक पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के सियासी रहनुमा, सिविल सोसाइटी, वकला वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और सहाफ़ियों का भी एक गिरोह जो है वो ये काम कर रहा है, लेकिन बहैसियत बिरादरी मजमूई तौर पर सहाफ़ी बिरादरी वो काम नहीं कर रही, वो आवाज़ बुलंद नहीं कर रही जो कि उनको करना चाहिए। उसकी वजह सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, उसकी वजह ज़ाती इख्तलाफात हो सकते हैं, उसकी वजह ईगो का मसला हो सकता है, पर्सनैलिटी क्लैश हो सकता है और इसलिए खामोश हैं बहुत सारे। अक्सरियत मीडिया की खामोश है, लेकिन मीडिया का एक पोर्शन फिर भी आवाज़ बुलंद कर रहा है। सोशल मीडिया पे तो खैर मुकम्मल तौर पे कर रहा है और डिजिटल मीडिया पे भी कर रहा है, लेकिन कौमी ज़राए अबलाग अभी तक लगता यही है कि कौमी ज़राए अबलाग की गर्दन अभी भी पंजों में है और वो आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ये कौमी ज़राए अबलाग पे आज़म सवाती साहब का मामला नहीं उठाया जाएगा, शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मामला नहीं उठाया जाएगा, इमरान खान साहब के कातिलाना हमला हुआ वो मामला नहीं उठाया जाएगा, सहाफ़ियों पे जो जुल्म सितम हो रहा है और इस वक्त सहाफ़त पे, आज़ादी सहाफ़त पे जो कदगन लगी हुई है, वो जब तक उसके खिलाफ मीडिया खुलकर सामने नहीं आएगा, सिविल सोसाइटी खुलकर सामने नहीं आएगी, तब तक ये तासुर बरकरार रहेगा कि नहीं जनाब अभी भी जो बाक़ियात हैं वो अपना काम दिखा रही हैं और बाक़ियात जो हैं उन्होंने काफ़ी जो पंजा इस्तबदाद है वो काफ़ी सख्त है। इसलिए इंतज़ार करना चाहिए। शहीद अरशद शरीफ को का 40वां था, 40 रोज़ हो गए हैं। 23 अक्टूबर को केनिया में उनको कत्ल किया गया, टारगेट करके उनकी किलिंग की गई और ये बात अब साबित शुदा है। ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में सब कुछ बताया जा रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में सब कुछ बताया जा रहा है कि ये निशान किस तरफ जा रहे हैं। और ये इस्लामाबाद का, मैं इस्लामाबाद की बात करूंगा, इस्लामाबाद का मोर देन 90% मीडिया जो है वो इस बात से वाकिफ है कि उनको ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में क्या कुछ बताया जा चुका है और वो खामोश है। मसलहत है, खौफ है, कुछ भी है, लेकिन वो अभी तक खामोश है, लेकिन उन तक हकीकत पहुंच चुकी है। ये मोर देन 90% मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, उन तक हकीकत पहुंच चुकी है कि ये ताने बाने किस तरफ जा सकते हैं और
تحقیقات میں اب تک کیا چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے بعد 40 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک شہید ارشد شریف کے معاملے میں در پردہ کچھ ہو رہا ہو تو اس کا ہمیں اندازہ نہیں، لیکن ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی، ابھی تک شہید ارشد شریف کی والدہ کا سٹیٹمنٹ آفیشیلی نہیں لیا گیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان پہ نظریں ہیں پوری قوم کی، خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی خط لکھ دیا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب بھی شہید ارشد شریف کے گھر گئے، ایک دن پہلے اپنے اہل خانہ کے ساتھ گئے، تعزیت کی، دعا کی اور حوصلہ دیا، اور پھر آج 40واں تھا، اور 40ویں کے موقع پر جو دعا کی گئی وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کروائی۔ تو یہ ایک حوصلہ ہوا ہے شہید ارشد شریف کی اہلیہ کو، والدہ کو، ان کے بچے اور بچیوں کو، کہ کم از کم ان کے دکھوں کا کوئی نہ کوئی مداوع اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ضرور آ رہا ہے۔ لیکن ابھی تک حکمران جو ہیں وہ مکمل طور پہ کھل کر اس طریقے سے سامنے نہیں آئے، بلکہ وہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہے۔ دوسری جانب اعظم سواتی صاحب کا معاملہ ہے، وہ 75 سال سینیٹر، دل کے مریض اور سب کچھ، لیکن اس کے باوجود وہ ایک پاکستان کے شہری بھی ہیں، اور معمر ترین جو شہریوں کے ویسے ہی حقوق زیادہ ہوتے ہیں پوری دنیا میں، اقوام متحدہ میں بھی، مہذب معاشروں میں بھی، غیر مہذب معاشروں میں بھی، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے اعظم سواتی صاحب کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو نشان عبرت بنا دیا جائے تاکہ کوئی اور پارلیمنٹ کا رکن آواز نہ کھول سکے، کوئی اور پارلیمنٹ کا رکن آواز نہ کھول سکے۔ لیکن اعظم سواتی صاحب ایک شریف آدمی ہے، ایک شریف آدمی ہے، کسی تگڑے بندے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا تو ہم پھر بھی مانتے، کیونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہے اس وقت وہ تمام کے تمام حکمراں اتحاد جو ہے ان میں سب وہ شامل ہیں جنہوں نے کھلی دھمکیاں دی ہیں، کھلی گالیاں دی ہیں، کھلے الزامات لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہ سب کے سب ان کو سیلوٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے ہاں کہ جو طاقتور ہے وہ گالیاں بھی دے، وہ دھمکیاں بھی دے، وہ آپ کو بے نقاب بھی کرے، وہ سب کچھ کرے، اور آپ پہ کھل کر الزامات بھی لگائے، اور وہ جیلوں میں بھی جائے، وہ مقدمات کا بھی سامنا کرے، لیکن وہ حکمران حکومت میں بھی وہی آتے ہیں اور ان کو سیلوٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اعظم سواتی صاحب ایک عام آدمی تھے، عام آدمی سے اٹھ کے وہ سینیٹر بن گئے، اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ ورنہ تو ان کا تو ایک ٹویٹ تھا، ورنہ تو کھلی پریس کانفرنسیں پڑی ہیں، کھلی پریس کانفرنسیں پڑی ہیں، میڈیا ٹاکس پڑی ہیں، ٹاک شوز میں گفتگو ہوئی پڑی ہے، لیکن ان کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا اس لیے کہ وہ طاقتور ہیں۔ بہرحال یہ چیز جو ہے یہ کوئی اچھا امپیکٹ نہیں پڑ رہا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹھیک ہے ذہنی طور پہ تسکین مل رہی ہوگی، ایگو کو تسکین مل رہی ہوگی کہ ہم ایک اعظم سواتی صاحب کو نشان عبرت بنا رہے ہیں، ان کو ایک جیل پھر دوسری جیل پھر تیسری جیل گھمایا جا رہا ہے، لیکن پبلک میں کیا ہو رہا ہے؟ پبلک میں، عامت الناس میں، پاکستان کے عوام میں اس کے بہت ہی منفی، انتہائی بدترین قسم کے منفی رجحانات جا رہے ہیں، انتہائی بدترین، اور نفرت کے ایسے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ باجوہ صاحب بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں، وہ بارودی سرنگوں کو بجائے اس کے کہ ان کو ضائع کیا جائے، ان بارودی سرنگوں میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کیا جا رہا ہے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے لیے، افواج پاکستان کے نئے سپہ سالار کے لیے یہ سارے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، اور کسی کے لیے مسائل پیدا نہیں کیے جا رہے، کیونکہ جب سابق DG ISPR میجر جنرل آصف غفور صاحب جو اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ہیں، کور کمانڈر ہیں، انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کوئی فرد ادارے سے بڑا نہیں اور کوئی ادارہ پاکستان سے بڑا نہیں، اور پاکستان ہی اولین ترجیح ہے۔ تو جب افراد جو ہیں وہ اداروں سے طاقتور ہو جائیں، اور وہ اداروں کے سربراہوں سے زیادہ طاقتور ہو جائیں، اور وہ اپنے اختیارات کا بے دریغ استعمال شروع کر دیں، اور پھر اس بے دریغ استعمال میں نہ چادر، چار دیواری، عزت، جان، مال، آبرو سب کچھ بے آبرو ہو جائے، تو پھر وہ پامال ہو جائے سارا کچھ، تو اس کا اثر جو ہے وہ اس انڈیویجول پہ نہیں ہوتا، وہ ادارے کے سربراہ اور ادارے پہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بظاہر ہو سکتا ہے آپ سب لوگ خوش ہو رہے ہوں، لیکن یہ خوشی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے عوام میں
ایک نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ نوجوان نسل میں جو پڑھی لکھی ہے، جو ہر چیز سے واقف ہے، جو تعلیم یافتہ ہے، جو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، وہ سب کے سب جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، اور اس پہ جب تک ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی، اور یہ جو کشیدگی ہے، یہ جو نفرت ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے باجوہ صاحب جو کچھ بارودی سرنگیں، جو نفرت کے بیچ، جو بغض، جو انتقام اور جو سارے ایک پھیلا کے گئے ہیں، ان کو اٹھانے کی ضرورت، ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ضائع کرنے کی ضرورت ہے، ان کو انڈو کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے مزید آگے بڑھتے جائیں۔ یہ کم از کم پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا ہم بھارت کے معاملے میں یہ رپورٹ کرتے ہوتے تھے، بھارت کے معاملے میں یہ رپورٹ کرتے تھے، لیکن کسی بھی ملک کی افواج ایسی نہیں، ایون دہشت گردی کے خلاف جنگ رہی، اس میں بھی برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، ان تمام کینیڈا، ان تمام ملکوں نے بھی جو افغانستان میں غیر انسانی سلوک کیے گئے، ان کے مسلح افواج نے کیے، ان کے آرم فورسز نے کیے، ان کے جوانوں افسروں نے کیے، ان کو کٹہرے میں لایا جاتا تھا اور ان کے خلاف کارروائی کی جاتی تھی، اس کے باوجود کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ادارے کے اندر ایک احتساب کا پروسیس جو ہے وہ قائم رہے، وہ تگڑا رہے، کہ کوئی انڈیویجلز ادارے کے اندر ہی کوئی ایک نیا ادارہ نہ کھڑا کر دے اور اپنی ہی ایک دنیا نہ آباد کر لیں۔ تو یہ سارا کچھ اس کی ضرورت ہے جی، اور اگر اس کو ایڈریس نہ کیا گیا تو معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ابھی انتظار کرنا چاہیے، لیکن زیادہ نہیں، بہت کم، کیونکہ بہت کچھ پتہ ہے، آج کل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر چیز پہنچ جاتی ہے۔ آفیشیل بریفنگز ابھی ہونی ہیں، ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ اسی ہفتے یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہونا ہے، 2-4 دن اگلے ہفتے کے ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال اختیار ہوتی ہے۔ تو یہی چند گزارشات تھیں، یہی کچھ کرنا تھا، کیونکہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اگر پاکستان اور پاکستان کے فوج اور پاکستان کے عوام نے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا ہے، تو پھر باجوہ کی پالیسیوں کو 100% انڈو کرنا ہوگا، اور نہ صرف انڈو کرنا ہوگا بلکہ جو لوگ جنہوں نے اپنے اختیارات سے، حدود سے تجاوز کیا، ان کو کٹہرے میں بھی لانا پڑے گا، ان کا احتساب بھی کرنا پڑے گا۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ جتنی بھی پروموشنز ہوئی ہیں ان کو بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ میرٹ پہ ہوئی ہیں یا پھر میرٹ سے ہٹ کے ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ جب تک ہمارے ادارے تگڑے نہیں ہوں گے، اداروں کے اندر کا نظام تگڑا نہیں ہوگا، تب تک پاکستان میں بھی احتساب جو ہے اس طریقے سے نہیں آگے بڑھ سکے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔